بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مہمان کی عزت و احترام اور خاطر تواضع کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں مہمان نوازی کی صفت اتنی اعلیٰ تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کے اعلیٰ ترین معیار کا نمونہ قائم فرمایا۔ ناظرین، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا، اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز گروی نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی قسم، میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں۔ اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی ذرہ لے جاؤ اور اسے گروی رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ ذرہ لے گیا اور اسے گروی رکھ کر آٹا لے آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم کھاؤ۔ اس نے کھایا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے مجھے رزق دے دیا۔ اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تجھے رزق دینے والا ہے۔ ایک بار ایک یہودی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھر میں ہی ٹھہرایا، اسے اچھا کھانا کھلایا اور سونے کے لیے صاف ستھرا بستر دیا۔ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ یہ یہودی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اسے رات کا کھانا کھلا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو اس نے بستر پر پیشاب کیا، گندگی پھیلائی اور صبح ہونے سے پہلے بھاگ گیا۔ صبح ہونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کا حال پوچھنے تشریف لائے تو یہودی کی شرارت کا حال معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سوار بھیج کر اس شریر یہودی کو گرفتار کروا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر صاف کرنے لگے۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جس وقت یہودی وہاں سے بھاگا تو گھبراہٹ میں اپنی تلوار وہیں بھول گیا۔ راستے میں تلوار کا خیال آیا تو واپس پلٹا کہ شاید ابھی وہاں کوئی نہ آیا ہو جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، اور دیوار کے اوپر سے اندر جھانکنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر دھو رہے تھے۔ یہودی کی اپنی قوم کے سرداروں کا یہ حال تھا
کہ غرور کی وجہ سے وہ اپنا جوتا بھی خود صاف نہ کرتے تھے، اپنا معمولی سے معمولی کام بھی غلاموں اور کنیزوں سے کراتے تھے، اور یہاں دونوں جہانوں کے سردار گندے بستر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دھو رہے تھے۔ یہودی کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کسی معمولی آدمی کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں اور کلمہ پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی کہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور پھر اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی کا فرمانا تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے در پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب میں مدینہ منورہ گیا تو مسلسل 5 دن کا فاقہ تھا، 5 دن سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا تھا، اب جان لبوں پر آ چکی تھی۔ چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسی پناہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا، پھر پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں آپ کا مہمان ہوں۔ اتنا کہہ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کے پیچھے جا کر سو گیا۔ سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، میرا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ میرے مشکل کشا آقا اپنے غلام کی حالت زار دیکھ کر مشکل کشائی کے لیے تشریف لے آئے۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمایا، اٹھو، دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اتنا سنتے ہی میں اپنے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کا بوسہ لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی اور تشریف لے گئے۔ میں نے ابھی آدھی روٹی ہی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔